فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں باتیں تم سے کر رہا تھا مگر میری ساری توجہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں پر مرکوز تھی۔ پیٹر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تو تم نے ان کی کیا کیا باتیں سنی؟ کوئی ایک جملہ بھی مکمل طور پر نہیں سن سکا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک جملہ بھی نہیں سنا۔ پیٹر نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور اتنے بڑے بڑے نتائج بھی اخذ کر لیے۔ کیا یہ نتائج اخذ کرنے کے لیے اتنا سن لینا کافی نہیں ہے کہ اس کی میز پر موجود شخص شامی قونصلیٹ جنرل کا ملازم ہے؟ پیٹر چونک پڑا۔ ہاں، وہ کوئی غیر ملکی تو تھا مگر میں اس کی قومیت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا عرب ہونا تو صاف ظاہر تھا مگر اس کے مذہب اور قومیت کا پتہ مجھے بھی ان کی گفتگو ہی سے چلا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ہمیں یہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں مگر ہم ان معلومات سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آؤ واپس چلتے ہیں۔ بر سے بات کرنے کے بعد ممکن ہے صورتحال اور واضح ہو جائے۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ پیٹر نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا مگر میں نے بھی اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی۔ معلوم نہیں اس نے مجھ سے کیا توقعات وابستہ کر لی تھی۔ بڑ اپنے کمرے میں ہی تھا اور فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد گفتگو ختم کر کے وہ میری طرف مڑا اور بولا، امپیریل ہوٹل سے اولیو ہاورڈ سیدھا اسی عمارت میں واپس گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اسے تعقب کا شبہ تو نہیں ہوا؟ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کا تعقب کرنے والے کا خیال ہے کہ وہ اپنے تعقب سے باخبر ہو گیا ہے۔ کیا اس نے ایسی کوئی حرکت کی تھی جس کی بنا پر یہ خیال پیدا ہوا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں چیف، اولیو ہاورڈ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی خیال یہی ہے کہ اسے اپنی نگرانی کیے جانے کا پتہ چل گیا ہے۔ ٹھیک ہے بڈ، میں نے ایک طویل سانس لی۔ ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ اب اس عمارت سے برآمد ہونے والے کسی بھی شخص کا تعقب نہ کیا جائے اور عمارت کی نگرانی کرنے والوں کو بھی انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کر دو۔ وہ تو پہلے ہی بہت محتاط ہیں چیف، اس طرف سے تو بالکل بے فکر رہو۔ انہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ عمارت کی نگرانی ہو رہی ہے۔ معاف کرنا مسٹر بڈ، تم لوگوں کے کام کرنے کا انداز میری سمجھ میں نہیں آ سکا، پیٹر نے کہا۔ بڈ نے متخیرانہ انداز میں پہلے پیٹر کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں اس بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، پہلے یہ سن لو کہ ہوٹل میں کیا بھی تھی۔ میں نے اسے تفصیلات بتائیں۔ پیٹر کا خیال تھا کہ اولیو ہاورڈ کو راستے میں ہی گھیر لینا چاہیے جبکہ میں اس بات کے خلاف تھا۔ ٹھیک ہے چیف، میں سمجھ گیا، بڈ نے سر ہلا کر کہا اور پیٹر سے مخاطب ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں مگر تم صرف اس نقطے پر غور کرو کہ ہمارا طریقہ کار تمہارے لیے ناقابل فہم ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے طریقہ کار سے بہت مختلف ہے اور اگر تمہارا طریقہ کار درست ہوتا تو تم ناکام کیوں رہتے؟ بڈ کے استدلال نے مجھے حیران کر دیا، حالانکہ یہ بالکل سامنے کی بات تھی۔ میں بڑے غور سے پیٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ تمہاری بات سے متفق ہونے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بالآخر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یقیناً میرے طریقہ کار کی کوئی خامی ہی میری ناکامیوں کا سبب رہی ہوگی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب تم ہمارے طریقہ کار کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے؟ بڈ نے کہا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میں ہر حال میں اولیو ہاورڈ کا خاتمہ چاہتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، جو بات بھی تمہاری الجھن کا باعث بنے اس کے بارے میں تم سوال ضرور کر سکتے ہو مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہمارے لیے ہی الجھن کا باعث بن جاؤ۔ اب ایسا نہیں ہوگا، پیٹر نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اسے ویرانے میں نہیں گرا جا سکتا تھا؟ ایک کوشش ضرور کی جا سکتی تھی مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلتا۔ فرض کرو ہم کامیاب ہو جاتے، تب بھی پولیس ہماری طرف ضرور متوجہ ہوتی۔ تم تو نیو یارک پولیس سے ہم سے زیادہ واقف ہوگے۔ یہ لوگ 1 منٹ کے اندر اندر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا مسٹر ایلن، اس پر حملہ کرنے کی صورت میں یہ امکان بھی ہوتا کہ وہ بچ جائے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم بہرحال پولیس کے چکر میں پھنس جاتے۔ مجھے خوشی ہے کہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا، حالانکہ میں نے اسے اصل بات بتائی ہی نہیں تھی۔ نیو یارک کی پولیس سے مجھے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے تو تہذیب کی فکر تھی۔
اس لیے میں اس عمارت میں گھسنے کی فکر میں تھا جسے اولیو ہاورڈ نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا، اور اب تو میں اس فکر میں تھا کہ اولیو ہاورڈ نے شامی کونسلیٹ کے کسی ملازم سے کیوں ملاقات کی تھی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک پڑا۔ بڈ نے ریسیور اٹھا لیا تھا، پھر اس نے ریسیور پیٹر کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری کال ہے مسٹر پیٹر۔ پیٹر نے بڈ سے ریسیور لیا اور چند لمحے دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنتا رہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرے اس ملازم کا فون ہے جو میرے میک اپ میں نائٹ کلب میں میری جگہ کام کر رہا ہے۔ کچھ دیر قبل اس کے پاس ایک لڑکی آئی تھی جو اس سے اس جوڑے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جسے میں نے پناہ دی ہے اور جس سے میں کوئی کام لینا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ کسی لڑکی کو اس بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آدمی نے لا علمی ظاہر کی تو اس نے بڑے یقین سے کہا کہ تمہیں مطلع کر دیا جائے گا، مگر تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے اسے یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ سلویا نامی کوئی لڑکی تمہیں پوچھ رہی تھی۔ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ سلویا مجھے کیوں تلاش کر رہی ہے؟ ذرا اس سے سلویا کا حلیہ تو پوچھو۔ پیٹر نے اپنے ملازم سے پوچھ کر مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتایا جو 100% سلویا کا ہی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اسے کہو کہ سلویا کو کلب میں ہی روکے، میں کچھ دیر میں اس سے رابطہ کروں گا۔ پیٹر نے ریسیور میں میری ہدایات دہرا کر فون بند کر دیا۔ سلویا کون ہے چیف؟ بڈ نے پوچھا۔ ہاروت رابیل کی ایک ملازم ہے، مگر وہ اس عمارت میں تھی، کلب میں کیسے پہنچ گئی؟ تب پھر وہ سلویا ہی رہی ہوگی، بڈ نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور میں اسے گورنے لگا۔ کون سلویا رہی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ جس وقت تم اور مسٹر پیٹر ہوٹل امپیریل گئے تھے مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس عمارت سے ایک لڑکی نکلی ہے۔ میں نے اسے غیر اہم سمجھ کر اس کا تعاقب نہیں کرایا تھا۔ شاید وہی سلویا ہوگی۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، میں بڑبڑایا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتا دیتے۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا چیف۔ خیر اب یہ بتاؤ کہ تم اس سے رابطہ کس طرح کرو گے؟ اس سے ملنے جاؤں گا، میں نے کہا۔ میرے لیے کرائے کی ایک کار کا بندوبست کرو۔ کرائے کی کار کے لیے تو صرف ایک فون کرنا ہوگا چیف، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس سے اس طرح ملنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خطرناک کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی ہے یا توپ کا کوئی گولا جو میرے ملنے سے پھٹ جائے گا؟ مقابلے پر اولیو ہاورڈ ہے چیف۔ یہ کسی قسم کا جال بھی ہو سکتا ہے، بڈ نے کہا۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، مگر میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ تم اتنے بے چین ہو رہے ہو تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں، بڈ کا کام تو بتانا ہے، نہیں مانو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کے لیے وقت نہیں ہے بڈ۔ تم کار کے لیے فون کر رہے ہو یا میں خود ہی کر لوں؟ کر رہا ہوں، بڈ نے ریسیور اٹھا کر بنائے ہوئے انداز میں کہا۔ بڈ کی بات تو بکواس ہی لگے گی، اور جہاں لڑکی کا نام آیا کیسے بے چین نظر آنے لگے۔ پیٹر حیرت سے یہ گفتگو سن رہا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، مجھ سے کہنے لگا، کیا تم لڑکیوں کے رسیا ہو مسٹر ایلن؟ لیکن نیو یارک میں لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، تم جوان بھی ہو اور ہینڈسم بھی، کسی لڑکی کے لیے تمہاری بے تابی سمجھ میں نہیں آتی۔ لڑکیوں کو تو خود تم پر پروانہ وار گرنا چاہیے۔ تم بھی کس گدھے کی باتوں میں آگے پیٹر، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ہاروت رابیل کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ اس سے کارآمد معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ یہ بات ہے تو مسٹر بڈ تمہارے بارے میں کیوں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، اور میں بھی انہیں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم انہیں بالکل نہیں جانتے۔ یہ تمام دنیا کی لڑکیوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور انہیں اپنی جاگیر تصور کرتے ہیں۔ تم نے غور نہیں کیا ان کے لہجے میں رقابت کی کیسی آگ تھی؟ ہاں یہ تو میں نے محسوس کیا تھا، پیٹر نے کہا، مگر ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے، بڈ نے فون بند کرتے ہوئے کہا، ورنہ لڑکیاں تو بڈ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہو، مگر میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ تمہارے اعصاب پر لڑکیاں اس بری طرح کیوں سوار رہتی ہیں؟ کس کے اعصاب پر نہیں سوار ہوتی؟ بڈ جارحانہ لہجے میں بولا۔ چیف کو ہی دیکھ لو، جہاں یہ اطلاع ملی کہ کسی لڑکی نے انہیں پوچھا تھا، بس دوڑ پڑے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، پیٹر نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بڈ نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، جب جی چاہے بحث کر کے دیکھ لو۔ بس بہت ہو گئی، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، فضول باتیں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھو، یہ کام کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں۔ کیا تم تنہا جاؤ گے چیف؟ بڈ نے کہا، ہاں میں تنہا ہی جاؤں گا، یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی پھنسے۔ میں نے کرائے کی کار حاصل کی اور نائٹ کلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ نائٹ کلب پہنچ کر سلویا کو تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، وہ ہال کی ایک میز پر موجود تھی۔
حال میں بہت کم میزیں آباد نظر آ رہی تھی، لیکن کسی میز کا رخ کرنے کے بجائے میں سیدھا اس کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اگر میں اس میز پر بیٹھ جاؤں تو مجھے یقین ہے آپ برا نہیں مانیں گی، میں نے کہا اور اطمینان سے کرسی کھسکا کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں اس سے بدلی ہوئی آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میری اس جسارت پر سلویا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہاں بہت سی میزیں خالی ہیں، اس نے کھردرے لہجے میں کہا۔ آپ کا خیال درست ہے مس، اگر تمہارے لیے اس میز پر بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں کسی اور میز پر چلی جاتی ہوں، سلویا نے ناگواری سے کہا۔ اوہو، آپ تو ناراض ہو گئی۔ نہیں، ایسا غضب مت کیجیے گا، کتنی دور سے محض آپ سے ملنے کی خاطر آیا ہوں اور آپ اس قدر بے رخی برت رہی ہیں۔ کون ہو تم؟ سلویا نے مجھے گورتے ہوئے کہا، اور مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو؟ آپ کی خواہش کے احترام میں مجھے یہ زحمت کرنی پڑی۔ کیا آپ مجھے تلاش نہیں کر رہی تھی؟ تم سلویا مجھے الجھی ہوئی نگاہوں سے گورنے لگی۔ ہاں، میں علی یار خان ہوں اور میک اپ میں ہوں، اس لیے تم مجھے پہچان نہیں سکو گی، لیکن میں کیسے یقین کر لوں تم واقعی علی یار خان ہو؟ سلویا نے بے اعتباری سے کہا۔ اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ دہرانا پڑے گا جو میری تیمارداری کے دوران ہوا۔ کہاں سے شروع کروں؟ میں نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ اوہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، سلویا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے۔ ظاہر کا کیا حال ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اسے ہوش آیا؟ سلویا کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ ہم تو پہلے ہی اس کی زندگی کی طرف سے مایوس تھے، کوششیں کر رہے تھے۔ افسوس ہماری ساری کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں۔ مجھے دلی صدمہ ہوا مگر میں نے اس سے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ تمہیں اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سلویا، میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تم یہاں پہنچی کس طرح؟ میرا مطلب ہے تمہیں یہ کیسے علم ہوا کہ میرا اس جگہ سے کوئی تعلق ہے؟ سلویا نے ایک طویل سانس لی۔ بہت مشکل سوال ہے، میں آسانی سے اس کا جواب نہیں دے سکوں گی۔ اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ جو کچھ بھی ہے صاف صاف بیان کر دو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ انکل رابیل مجھے اپنے خاص لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس سے تمہارے یہاں پہنچنے کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بات انکل رابیل اور اولیو ہاورڈ کے علم میں ہے، اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا سراغ یہاں سے مل سکتا ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ان کے علم میں یہ بات کس طرح آ سکتی ہے؟ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بات نہ صرف ان کے علم میں ہے بلکہ مجھے بھی انہی سے معلوم ہوا ہے۔ حیرت انگیز، میں بڑبڑایا۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ لکی ہاورڈ، سلویا نے مسکرا کر کہا، اور میں گویا اس انکشاف پر اچھل ہی پڑا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس عمارت سے میرا فرار اس کا مرہون منت ہے۔ وہ بلا ایسی حرکت کیوں کرنے لگی؟ لکی ہاورڈ نے خود کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ اسکیم اولیو ہاورڈ کی تھی اور اس پر عمل اس کی بیٹی نے کیا۔ اگرچہ تمہاری باتیں بڑی ناقابل یقین ہیں، مگر میں محض اس لیے ان پر یقین کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ مجھے پیٹر کے اس مکان کا بھی علم ہے جہاں اس نے تمہیں پناہ فراہم کی ہے، مگر وہاں میں اس لیے نہیں آئی کہ لکی مجھے پہچانتی ہے، اور اگر میں وہاں آتی تو بات انکل رابیل تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ تمہیں یہ خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلویا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کوئی خطرہ مول نہیں لیا، بتا تو رہی ہوں کہ محض احتیاط کے پیش نظر میں وہاں نہیں آئی۔ تمہیں اتنی بہت سی باتیں معلوم ہیں اور اس بات سے بے خبر ہو کہ پیٹر کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، سلویا نے گھبرا کر کہا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں ان لوگوں کی نظروں میں آ گئی ہوں گی؟ تمہیں آخر اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے سوچا تھا ایک خطرہ ہے، تمہیں اس سے آگاہ کر دوں، کہیں تمہیں کوئی گزن نہ پہنچ جائے، اس نے آہستگی سے کہا، اور اب تم خود خطرے میں پڑ گئی ہو۔ اگر تم سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تو کیا جواب دو گی؟ یہ معلوم ہونے کے بعد تو مجھ میں واپس جانے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ میں کسی بھی قسم کی پوچھ گچھ کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ واپس نہیں جاؤ گی تو کیا کرو گی؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کوئی اور ٹھکانہ بھی ہے؟ نہیں، سلویا نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سوچنے دو، میں نے کہا، اور واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ سلویا نے عجیب قسم کی حماقت کی تھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں لکی ہاورڈ کی اصلیت سے ناواقف ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس کی جذباتیت کو کوئی معنی نہیں پہنا رہا تھا۔ اس کا اس حد تک آگے بڑھ جانا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ بات جو بھی رہی ہو، یہ اس پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پہلا مسئلہ تو اسے تحفظ فراہم کرنے کا تھا۔ سوچتے سوچتے میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا، اور میں نے اسے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔
اس کے پاس سے اٹھ کر میں پیٹر کے آفس میں آیا جہاں اس کا ملازم اس کے میک اپ میں موجود تھا۔ کسی نزدیکی ہوٹل میں ایک ڈبل بیڈ کمرہ بک کراؤ مسٹر اینڈ مسز ایلن گراہم کے نام سے اور مجھے میری ٹیبل پر مطلع کرو۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ یہ کام فوراً ہو جائے گا۔ میں سلویا کی میز پر واپس آ گیا۔ ابھی تک رقص کا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، تاہم حال پہلے سے زیادہ آباد نظر آنے لگا تھا۔ اب تمہاری وجہ سے مجھے بھی اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑے گا، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنے گئے تھے؟ کسی ہوٹل میں کمرہ بک کرانے کو کیا آیا ہوں؟ تم واپس نہیں جا سکتی نا؟ ہوٹل تو بہت غیر محفوظ ہوگا اور پھر اکیلے میں تو مجھ پر وحشت طاری ہو جائے گی۔ بڑے پورے ہوٹل میں کوئی واردات کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہوٹل کی رہائش زیادہ محفوظ رہے گی اور پھر تم اکیلی تو نہیں ہوگی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ شکریہ علی، سلویا نے آہستہ سے کہا۔ میری خاطر تمہیں زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تم سے ملنے کے بعد میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا ہوں جو پیٹر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ واپسی میں وہ میرا تعاقب کریں گے اور انہیں علم ہو جائے گا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ میرے ساتھی بھی ان کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ اس الجھن سے بچنے کا آسان راستہ یہی تھا کہ فی الحال میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوٹل کا رخ کروں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ الٹا تم میری وجہ سے زحمت میں پڑ گئے۔ اس قسم کی زحمتوں سے تو زندگی عبارت ہے۔ تم اس بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہارے بارے میں میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ تم واقعی ایک عالی ظرف آدمی ہو، اس میں عالی ظرفی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے بھی تو میری خاطر خود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں اس میں کتنے خطرات ہیں تو شاید میں اس کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ اسی وقت بہر آیا اور اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کارڈ لے کر پڑھا۔ اس پر ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر درج تھا۔ ڈریم لینڈ کا کمرہ نمبر 672 بک ہو گیا ہے۔ میں نے سلویا سے کہا، کیا خیال ہے چلیں؟ فوراً چلو، یہاں تو مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ہر آنکھ مجھے گور رہی ہے۔ نائٹ کلب سے نکلنے سے قبل میں نے کرائے کی کار کے سلسلے میں پیٹر کی جگہ اس کے میک اپ میں کام کرنے والے ملازم کو ہدایات دی، پھر سلویا کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ڈریم لینڈ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے راستے برعقب نما پر نظر رکھی تھی، مگر مجھے ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا کہ ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ضروری کارروائی کے بعد میں نے کمرے کی چابی حاصل کی اور ہم کمرہ نمبر 672 میں پہنچ گئے۔ سلویا کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر ڈیر ہو گئی اور میں کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کی پناہ، سلویا نے وحشت زدگی سے کہا، آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں کس قدر غیر محفوظ ہوں۔ اس سے قبل بھی شاید تم نے اسی قسم کی باتیں کی تھی۔ میں نے کہا، میں انکل رابیل کی طرف سے غیر مطمئن ضرور تھی، مگر اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اگر مجھ پر برا وقت آ جائے تو سر چھپانے تک کو جگہ میسر نہیں آئے گی۔ فی الحال تو تم یہاں رہو۔ میرا خیال ہے کسی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ غیر معمولی بات؟ سلویا نے یوں کہا جیسے اس کا ذہن کہیں اور ہو۔ نہیں، یہ اتنی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہاروت رابیل کے آدمی تمہیں وہاں دیکھ کر چونکے نہیں ہوں گے؟ اگر ان کی کارکردگی کا یہی عالم ہے تو اولیو ہاورڈ کا خدا ہی حافظ ہے۔ میں انکل رابیل سے سخت متنفر ہوں، سلویا نے کہا، اور اب اولیو ہاورڈ تمہارے گرد جس قسم کے جال بن رہا ہے اس کے بعد تو ان لوگوں کے لیے میرے دل میں ہمدردی کی ذرا برابر بھی رمق باقی نہیں رہ گئی ہے۔ خدا جانے انکل رابیل کی گردن پر کتنے بے گناہوں کا خون ہوگا۔ اولیو ہاورڈ کی حد تک تو میں واقف ہوں، وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان لوگوں کو ختم ہو جانا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تم تو ایک ڈاکٹر ہو، تمہارا پیشہ تمہیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ تم بھلا ان تخریبی سرگرمیوں کے خلاف کیا کردار ادا کر سکو گی؟ مجھے اگر میرے پیشے تک ہی محدود رکھا گیا ہوتا تو شاید میں یہ فیصلہ نہ کرتی، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ پیشے تک محدود رکھے جانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ اولیو ہاورڈ کی وجہ سے مجھے فیلڈ میں آنا پڑا۔ مجھے انکل رابیل پر بھی غصہ ہے، انہوں نے بھی اس کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔ اولیو ہاورڈ کی وجہ سے کیا ہوا؟ تم تو میری ہمدردی میں اس چکر میں پھنس گئی۔ یہ بات نہیں ہے علی، سلویا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اولیو ہاورڈ کی اسکیم کے تحت کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یعنی وہ تمہیں اپنی اسکیم تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ یہ بہت گہری سازش ہے علی۔ اسے شبہ ہو گیا تھا کہ لکی تمہاری نگاہ میں آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے آ جائے گی، اس لیے اس نے لکی کو بچانے کے لیے ایک اور اسکیم تیار کی۔
یعنی تم سے کہا کہ جا کر مجھے لکی کی اصلیت سے آگاہ کر دو تاکہ میں اس پر ہاتھ ڈال سکوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت لکی تمہاری دسترس سے بہت دور نکل چکی ہوگی۔ طے یہ ہوا تھا کہ جب تم میرے پاس پہنچو گے تو لکی کو پیٹر کے اس بنگلے سے نکال لیا جائے گا جہاں وہ موجود ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ اس کے پاس ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ جیسے ہی اولیو ہاورڈ کو اطلاع ملی ہوگی کہ تم میرے پاس پہنچ گئے ہو، اس نے لکی کو ٹرانسمیٹر پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہوگی۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ میں تمہارے بلانے پر آ ہی جاتا، میں نے کہا۔ اگر میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اگر تم نہ آتے تو مجھ سے فون پر ضرور بات کرتے اور میں تمہیں ملنے پر رضامند کر ہی لیتی۔ یہ ساری باتیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں اور اب کیوں بتا رہی ہو؟ اگر پہلے بتا دیتی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم جلد بازی میں لکی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں خطرے میں پڑ جاتی۔ اس کے علاوہ میری نگرانی بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے اولیو ہاورڈ کی اسکیم کو تکمیل تک پہنچنے دیا جائے۔ اصل صورتحال سے تمہیں بعد میں بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ لکی ہاورڈ کو اس اسکیم کا علم کس طرح ہوا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اسے ٹرانسمیٹر پر اس وقت رابطہ کیا گیا ہوگا جب تم میرے پاس کلب پہنچے تھے۔ میں تو میک اپ میں تھا، کسی نے مجھے کس طرح پہچانا ہوگا؟ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھی تو بھیج سکتا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم آئے بھی تو میک اپ میں ہوگے اور کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ اس لیے مجھے یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی کہ اگر تم خود مجھ سے ملنے آؤ تو میں یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ مجھ سے ملنے تم ہی آئے ہو، کوئی اور نہیں آیا ہے، ایک مخصوص اشارہ کر دوں تاکہ اس کے آدمی اپنا کام شروع کر دیں۔ گویا اولیو ہاورڈ کے آدمی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ انکل رابیل کے آدمی جو اب اولیو ہاورڈ کے کہنے کے مطابق کام کر رہے ہیں، سلویا نے تصحیح کی۔ میں نے پوچھا تھا وہ عمارت سے ہی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے یا پہلے سے وہاں موجود تھے؟ میرا خیال ہے یہ وہی لوگ تھے جو پیٹر کی نگرانی کر رہے تھے، کیونکہ راستے میں نے اپنے عقب میں کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو جب میں اپنی اصل آواز میں بولا اور تم نے مجھے شناخت کر لیا تو تم نے ان لوگوں کو اشارہ کر دیا۔ ہاں، سلویا نے کہا، یہ کام مجھے سونپا گیا تھا اور مجھے کرنا ہی تھا۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس طرح میری زندگی خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، سلویا نے کہا۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ انداز میں پھیل گئی تھیں۔ پھر دفتن وہ سنبھل کر بولی، لیکن نہیں، اس سب کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ تم تو پہلے بھی ان کی دسترس میں تھے۔ اگر تمہاری زندگی لینا ہی ان کا مقصد ہوتا تو وہ تمہیں نکلنے ہی کیوں دیتے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے فرار کرانے سے اولیو ہاورڈ کا کیا مقصد تھا؟ تمہاری سرگرمیوں پر نظر رکھنا۔ طے یہ ہوا تھا کہ لکی تمہارا اعتماد حاصل کر کے تمہارے ہر اقدام سے اولیو ہاورڈ کو باخبر کرتی رہے گی، اور اب اس مقصد کے لیے لکی کے بجائے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہاں، سلویا نے بلا جھجک کہا، تمہارے بارے میں کوئی بھی اہم اطلاع ان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے تمہارا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا اور لوگ نہیں تھے؟ تمہاری تیمارداری کے دوران جو تم سے معمولی شناسائی پیدا ہو گئی تھی، اولیو ہاورڈ نے اسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اسی لیے اس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے۔